दूसरे टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होने दूंगा, शाहिद अफरीदी का बड़ा ऐलान। दूसरी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कौन खेलेगा, सूरत हाल वाज़े। आज साउथ अफ्रीका की शिकस्त के बाद पॉइंट्स टेबल भी अपडेट हो गया। कौन होगा क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी ने लिस्टें जारी कर दी। पाकिस्तान के भी 2 खिलाड़ी नामजद। टिम्पा बुआमा और मार्को जेनसन्स के कद के फर्क के सोशल मीडिया पर चर्चे। बड़े खसारे के बाद पाकिस्तान टीम 77 रन पर 2 विकेटें गंवा बैठी। पाकिस्तान की गिरफ्त कमजोर होने लगी। साफी बिकाऊ माल हैं, रमीज राजा के बयान पर एहतजाज। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हालिया अरसे में शदीद और बदतरीन नाकामी, और उसके बाद न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के बॉलर्स का बुरा हाल। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी ने फैसला किया है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा मैच बाउंसी और बॉलिंग के लिए सपोर्टिंग पिच पर कराया जाएगा। इसके हवाले से जो टास्क है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई सिलेक्शन कमेटी है उसके अबूरी चेयरमैन शाहिद अफरीदी को सौंपा गया है, और शाहिद अफरीदी ने इस हवाले से बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि दूसरे टेस्ट मैच में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि डेड विकेट बने या फ्लैट विकेट बने, बल्कि बाउंसी और बॉलर्स की सपोर्टिंग के लिए विकेट बनेगी। शाहिद अफरीदी का ये भी कहना था कि यहाँ की जो पिच है हमारे जो बॉलर्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है, जिसकी वजह से हमारे बॉलर्स का जो एतमाद है वो बुरी तरह मजरूह हो रहा है। इसके हवाले से ये बात तो शाहिद अफरीदी की अपनी जगह दुरुस्त है कि बिल्कुल डेड विकेटें भी नहीं बनाना चाहिए, फ्लैट विकेटें भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ ये विकेटें पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए ही हैं? आज अगर पाकिस्तान की जो बैटिंग है इस टेस्ट मैच को देख लें, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 110 रन पर पाकिस्तान की 4 विकेटें गिरी, और उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान के 3 ही बैटर्स बड़ी कारकर्दगी दिखा सके। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने जो बड़ा स्कोर बनाया, 174 रन की लीड हासिल की। केन विलियमसन ने डबल सेंचुरी बनाई, जिसमें सरफराज अहमद का, इमाम उल हक का बड़ा किरदार था, जिन्होंने कैच भी ड्रॉप किए। उसके अलावा हमारे जो बॉलर्स हैं मेरे ख्याल में उनको हमारे फील्डर से, हमारे विकेट कीपर से इतनी ज़्यादा मदद नहीं मिली, ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज़ में जो जिसकी एक इनिंग्स हुई है अभी न्यूजीलैंड की। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान की बॉलिंग का मसला है, जैसा कि मैं गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी बॉलर चाहे वो पाकिस्तान से बाहर ही क्यों ना खेला हो, चलें हम तो यहाँ तो ये कह सकते हैं ना कि ये विकेटें हमारे मेयार की नहीं है, हमारे जो बोर्ड है उसने गलत विकेटें बना दी, लेकिन पाकिस्तान ने रवां साल अपने मुल्क से बाहर भी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ खेली, वहाँ जाकर बांग्लादेश में वहाँ जाकर सीरीज़ खेली, श्रीलंका में वहाँ जाकर सीरीज़ खेली, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी फास्ट बॉलर रवां बरस एक बार भी इनिंग्स में 5 विकेटों का कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका, और पाकिस्तान ही वह टीम है जिसका कोई बॉलर जो फास्ट बॉलर है ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखना होंगी, हमें अपनी क्वालिटी के लिहाज से भी देखना होगा। एक तरफ हमारे जो बॉलर्स हैं उनका ये हाल है और कि वो विकेटें हासिल नहीं कर पा रहे, दूसरी जगह हम अगर उनको बाउंसी विकेटें दे देंगे, मुकम्मल सपोर्टिंग विकेटें दे देंगे, तो हमारे बैट्समैनों ने भी बैटिंग करनी है। तो हरीफ टीम जो कि बाउंसी विकेटों पर खेलने की आदी है, उनके बॉलर्स तो हमारे बल्लेबाजों का बुरा हाल कर देंगे। तो बहरहाल अब देखना ये है कि इसके हवाले से जो फैसला किया गया है उसके क्या नतीजे आते हैं। और दूसरी जानब मुझे लगता है यही है कि जो जल्दी में फ़ैसले हो रहे हैं ये इंतहाई गलत हैं, और कप्तान को भी एतमाद में लेना चाहिए। जिस तरह इमर्जिंग प्लेयर को पाकिस्तान के स्क्वाड में भेज दिया गया, फिर पाकिस्तान के जो स्क्वाड ऐलान करता है अभी उनका बात ही नहीं हुई, उनमें से उनको पाकिस्तान कप खेलने के लिए भेज दिया गया, फिर मोहम्मद हसनैन का अचानक इजाफा कर दिया गया। तो ये अगर इतनी खिचड़ी पकेगी तो इससे सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, बल्कि इससे डिस्टर्ब हो गए, सारे मामला डिस्टर्ब हो जाएंगे। पाकिस्तान टीम जो कि एक ट्रैक पर चल रही थी, कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन हालिया अरसे में ख़ास तौर पर 2021 से अब तक या 2020 से अब तक पाकिस्तान टीम दुरुस्त ट्रैक पर चल रही थी, और अब इसको अगर ख़राब किया जाता है तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी बदनसीबी होगी। और अगर पाकिस्तान की कारकर्दगी की बात करें तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड के खिलाफ जो गुज़श्ता सीरीज़ खेली गई जिसमें पाकिस्तान को क्लीन स्वीप हुआ, उसके अलावा पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है हालिया 2.5 से 3 बरसों में मेरे ख्याल में वो अच्छी रही है। इसका हम जायज़ा भी ले चुके हैं, और बल्कि अब 2022 ख़त्म हो रहा है तो पाकिस्तान का जब जायज़ा लेंगे कारकर्दगी का, उसमें आप जान सकेंगे कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है कि जितनी हम हड़ाहुड़ी में फ़ैसले कर रहे हैं। अब समझ भी नहीं आ रही, कभी हसनैन को डाल रहे हैं, कभी उसको निकाल रहे हैं, कभी उसको डाल रहे हैं।
تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بابر اعظم کو سائیڈ لائن پر کیے جانے کا پروگرام بن چکا ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو چیزیں اپڈیٹ ہوں گی وہ تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہی، لیکن جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم آج 174 رنز کے خسارے میں جانے کے بعد اپنی دوسری اننگ میں 77 رنز پر 2 وکٹیں گنوا بیٹھی ہے، اور یہ وہی وکٹ ہے جس پر کہا جا رہا ہے کہ یہ فلیٹ اور ڈیڈ وکٹ ہے، لیکن دوسری جانب ہمارے بلے باز بڑی کارکردگی دکھانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ عبداللہ شفیق نے 17 رنز بنائے، شان مسعود جو کہ ایک شاندار فارم میں تھے لیکن پاکستان ٹیم میں آتے ہی ان کی فارم غائب ہو گئی ہے، وہ صرف 10 رنز بنا سکے ہیں اور مسلسل تیسری اننگز میں وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ تو انہیں جنہیں 2019 کے بعد پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ کا جو کہ ممکنہ اسکواڈ ہے اس میں شامل کیا گیا ہے، تو میرے خیال میں اگر شان مسعود کی کارکردگی ایسی رہے گی پھر تو کوئی بھی ان کا دفاع نہیں کر سکے گا۔ میں نے بہت کچھ کہا اس کے حوالے سے کہ شان مسعود کو ٹیسٹ جو فارمیٹ ہے اس میں موقع دینا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر آ کر ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور یہ چیز پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور جو موجودہ صورتحال دکھائی دے رہی ہے، پاکستان ٹیم جس طرح 77 رنز پر 2 وکٹیں گنوا چکی ہے اور پاکستان آلریڈی ابھی بھی 93 رنز کے خسارے میں ہے، تو پاکستان کے لیے یہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے یہ بچانا بھی مشکل ہو جائے گا، اور لگاتار 5ویں ٹیسٹ میچ میں ہوم گراؤنڈ پر پاکستان کی شکست کا جو آثار ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین رمیز راجہ نے صحافیوں کو بکاؤ مال کہا، جس کی وجہ سے اب مختلف جو ایسوسیشنز ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، صحافی بھی احتجاج کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کے خلاف کمپلین کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں کچھ کہوں گا تو کچھ دوست بھی ناراض ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تمام لوگوں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اور دوسری جانب رمیز راجہ کو بھی ذرا احتیاط سے الفاظ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ان کی جو متنازع چیزیں ہیں وہ اور بڑھ جائیں گی۔ گو کہ میں سے رمیز راجہ کی بات سے مکمل طور پر انکار نہیں کرتا کہ ہمارے بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں جو ہمارے جو تمام جو صحافی برادری ہے اس کو متاثر کرتے ہیں، ان کی ساکھوں کو متاثر کرتے ہیں محض چھوٹے سے گفٹ کے لیے یا فلاں فلاں۔ تو میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے پہلے کہا کہ ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بہرحال یہ ضرور کہوں گا کہ رمیز راجہ کو اس حوالے سے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ دیکھ بھال کر کرنا چاہیے۔ کبھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ آپ نہیں بولنے چاہیے، جو مزید بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، تو رمیز راجہ کو بھی اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ گریز کریں۔ اور اس کے علاوہ آئی سی سی نے کرکٹر آف دی ون ڈے فارمیٹ کے اور T20 فارمیٹ کے لیے کرکٹر آف دی ایئر کا جو نامزدگی ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے، جس میں اگر ون ڈے T20 کی بات کریں تو اس میں جو کھلاڑی موجود ہیں 4 کا نام سامنے آیا ہے، جن میں سوریہ کمار یادو عالمی نمبر 1 T20 بیٹر ہیں، سکندر رضا وہ شامل ہیں، سام کرن، اور پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان شامل ہیں۔ اور میرے خیال میں جو یہ ایوارڈ ہے یہ سوریہ کمار یادو کے نام جائے گا، جو کہ سال میں سب سے زیادہ رنز بنائے اور ایک سال میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا، سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ قائم کیا، 187 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ سے رنز بنائے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ایوارڈ ہے یہ ان کے نام جائے گا۔ گو کہ محمد رضوان گزشتہ سال یہ ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے اور اس سال دوسرے ٹاپ اسکورر بنے، لیکن اس کے باوجود جو سوریہ کمار یادو کا خاص طور پر اسٹرائک ریٹ ہے اور سال میں 2 سنچریاں ہیں، یہ ایوارڈ انہی کے نام جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر ون ڈے کی بات کریں تو اس کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے علاوہ ایڈم زمپا، سکندر رضا اور شاہی ہوپ کو نامزد کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں بابر اعظم اس ایوارڈ کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ فی اننگز لگ بھگ 85 رنز اور 90 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ سے رنز بنائے ہیں۔ جن بلے بازوں نے سال میں کم از کم 300 رنز بنائے ان میں سب سے زیادہ ایوریج ان کے پاس ہے، اور اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے ٹاپ 5 بلے بازوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں آئی سی سی جو ون ڈے کرکٹر آف دی ایئر ہے وہ ایوارڈ ملے گا بابر اعظم کو۔ اور اس کے علاوہ اگر T20 فارمیٹ کی بات کریں تو سوریہ کمار یادو اس کے لیے زیادہ بیسٹ دکھائی دیتے ہیں، زیادہ کمفرٹیبل زون میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایمرجنگ پلیئر آف دی ایئر کا جو نامزدگیاں ہوئی ہیں ان میں جینسن ہیں ساؤتھ افریقہ کے، زدران ہیں افغانستان کے، جبکہ فن ایلن ہیں نیوزی لینڈ کے، اور ارشدیپ سنگھ ہیں بھارت کے۔ تو میرے خیال میں ان میں تمام نامزدگیاں جو ہیں سامنے آ چکی ہیں۔ ارشدیپ سنگھ جو ہیں وہ زیادہ اور فن ایلن جو ہیں ان کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو بہرحال یہ جب دیکھا جائے گا، جب نامزدگیاں ہوں گی، جب ووٹنگ ہو جائے گی تو کس کو یہ ایوارڈ ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلنے کے لیے کون سی ٹیمیں فیورٹ ہیں، صورتحال واضح ہو گئی ہے۔ اسروی ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو ہوم سیریز ہے اس کے پہلے دونوں ٹیسٹ میچوں میں کامیابی حاصل کر کے اپنی جو جگہ ہے لگ بھگ پکی کر لی ہے،
جبکہ اب انڈیا جو ہے جن کی ایک سیریز رہ گئی ہے 4 ٹیسٹ میچوں کی ہوم سیریز ہوگی آسٹریلیا کے خلاف، اس میں وہ کامیابی حاصل کر کے جو کہ موجودہ وقت میں بھی دوسرے نمبر پر موجود ہے اور فائنل کے لیے کوالیفائی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کے زیادہ چانس ہیں۔ پاکستان ٹیم کا چانس ختم ہو چکا ہے، جو کہ نہ صرف انگلینڈ کے خلاف ہاری بلکہ نیوزی لینڈ کے خلاف بھی جو ان کی صورتحال ہے انتہائی مایوس کن ہے، اور یہ پاکستان کی آخری سیریز ہے دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں۔ تو بہرحال اب جو دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے اس کا فائنل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے کا تقریباً 90% امکان ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹمپا بواما اور مارکو جینسس جن کا آج بیٹنگ کر رہے تھے، تو ان کے قد کے حوالے سے بڑے سوشل میڈیا پر چرچے ہو رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان لگ بھگ 56 سینٹی میٹر کا فرق ہے، جو کہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر میم بھی بن رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی تصویریں شیئر ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ کرکٹ آسٹریلیا نے بھی اس کے حوالے سے خاص طور پر تصاویر جاری کی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مختلف کمنٹس کر رہے ہیں۔ اب ٹمپا بواما کا جو قد ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کے سامنے جینسن کے سامنے ایک چھوٹے سے بچے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں کرکٹ سے ہٹ کر ہیں، یہ تفریح کے لیے ہیں، اور کرکٹ آسٹریلیا نے جو آج اننگز کے مارجن سے ہرایا ساؤتھ افریقہ کو، اس کے بعد ان تصاویر کو جاری کر کے اپنے انداز میں اس کو انجوائے کیا۔